بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام و تمرین حضرات، حج کے اعمال میں پہلا دن یوم الترویہ، جو کہ مینا کی مقدس وادی میں ان خیموں میں جہاں آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھیں گے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مینا میں ذکر میں بہت سارے اذکار ہیں۔ ان میں تیسرا کلمہ بھی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی تسبیح پڑھیں، اس کے ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح استغفار پڑھنے کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حجاج کرام، جس وقت آپ 9 ذی الحجہ فجر کی نماز پڑھ لیں تو اب آپ کا ایک ذکر اور پڑھ جائے گا جو واجب بھی ہے۔ وہ صرف آپ پر واجب نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ جہاں جہاں بھی ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد ان پر تکبیریں بھی واجب ہو گئیں، اور وہ تکبیریں ایام تشریق تک ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ ان میں کون سی وہ تکبیریں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد آپ نے ان تکبیروں کو بھی، جو حج نہیں بھی کر رہے انہوں نے بھی پڑھنا ہے، اور جو حاجی ہے اس کو تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی تکبیروں میں اور لطف آئے گا کہ وہ احرام کی حالت میں ہے، اب وہ مینا میں ہے اور مینا سے عرفات جا رہا ہے، جہاں پر احرام کی حالت میں ہے وہاں وقوف عرفہ کرے گا۔ تو اب 9 ذی الحجہ میں اس کے اذکار بڑھ گئے، اس میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس ذکر کو کرتا جائے گا۔ اس کے بعد اب جب وہ عرفات میں داخل ہو جائے، 9 ذی الحجہ یوم العرفہ، الحج العرفہ، حضور نے فرمایا حج نام ہی عرفہ کا ہے، وقوف عرفہ، اور وہاں عرفہ کے میدان میں پہنچ جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان حالت احرام میں جب عرفہ میں پہنچ جاتا ہے تو بس اس وقت شیطان اپنے سر پر مٹی پھینکتا ہے کہ یہ سارے لوگ احرام کی حالت میں جو تکبیریں پڑھ رہے ہیں، جو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور پھر اونچی آواز میں مرد پڑے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح سے اب یہ ذکر بڑھتا گیا، تلبیہ بھی پڑھ رہا ہے، اسی طرح سے یہاں کلمہ تمجید بھی پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جس وقت عرفات پہنچ جائے تو وہاں سنت یہ ہے کہ تھوڑا سا زمین پر اپنی کمر کو یعنی اس طرح ملائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچنے کے بعد آپ وہاں لیٹے، اور یہ عرفات کی زمین کو شرف حاصل ہے کہ وہ انبیاء کرام بھی آئے تو لیٹے، حضور بھی احرام کی حالت میں آئے تو وہاں لیٹ گئے، اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ اس کے بعد آپ اٹھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا۔ اب یہاں حالت احرام میں اور عرفہ کے میدان میں دوبارہ غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر غسل کی سہولت نہ ہو تو بعض علماء کہتے ہیں کہ سر پر پانی کی بوتل پھینک دے، یعنی ڈال دے، جس سے اس کا جسم تر ہو جائے، اور اس میں احرام کی چادریں بدل لے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ عرفات کے میدان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے وہاں پر ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ آپ نے اپنا سنت عمل یہ بتایا کہ آپ نے وہاں پر غسل فرمایا، مگر اس غسل میں بھی آپ کو صابن کا استعمال، جو خوشبودار صابن ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ مختصر سمجھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نمرہ تشریف لے گئے،
وادی عرفات میں، عرفات کے اس میدان میں، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ اتنا عظیم ہے کہ حجۃ الوداع کا وہ خطبہ انسانیت کے چارٹر میں، حقوق انسانیت کے لیے آج بھی اقوام متحدہ میں جو کہ ہیومن رائٹس اصول بنائے گئے ہیں، ادھر حقیقت ان کے بنے ہوئے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جس میں آپ نے رنگ، نسل، ذات پات کی تمیز کو ختم کر کے آپ نے فرمایا تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہیں، لا فرق بین العرب والعجم، عربی اور عجمی کا فرق نہیں، اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ آپ نے رنگ، نسل، ذات پات کی تمیز کو ختم کرتے ہوئے یہ فرما دیا تم میں اب سب سے بہتر وہ شخص ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لوگ بادشاہوں کی قدر کرتے ہیں، زمینداروں کی قدر کرتے ہیں، اور کوئی بہت امیر ہو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں یہ تو ویسے مال و متاع ہے، اصل عزت اس کو ہے جس کو تقوی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔